اللہ آنکھوں کی سطح ہمیشہ گیلی نہیں رہنے دیتا۔ جب وہ ہنسانے پر آتا ہے تو ایسا ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ جن سے ہمیں محبت ہو، ہمیں انہیں اپنی دعاؤں کی ہتھیلیوں پر اٹھائے رکھنا چاہیے۔ دلوں کی حفاظت کیا کریں، دل بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ دل مرجھا جائیں تو بہاروں میں لپٹی ہوئی زندگی پتجھڑ کے موسم میں بدل جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ نسلوں سے چلا آ رہا ہے کہ عورت کو اپنا محفوظ مستقبل شوہر سے زیادہ بیٹے میں نظر آتا ہے، اور بعد میں دلوں کو اپنے فیصلوں پر پچھتاوا ہونے لگتا ہے۔ یہ کڑوا سچ ہے، لیکن ہم رسموں کے غلام ہیں، اصولوں کے نہیں۔ سب کا دل رکھنے کے لیے اپنے دل کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ خود سے محبت نہیں کرتے، ان کو دنیا کی محبت بہت ذلیل کرواتی ہے۔ تعلق توڑنا ممکن نہ ہو تو انسان کو پھر تعلق جوڑ لینا چاہیے۔ زندگی آپ کو ہمیشہ کہیں چوک جانے کے بعد نہیں آزماتی، وہ آپ کو آزماتی ہے، اور چوک جانا آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ دینے والا دل لینے والے دل سے بڑا ہونا چاہیے۔ جب تدبیر سمجھ نہ آئے تو تقدیر پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو اپنے آنسو خود صاف کرتے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ رب اور بندے کا رشتہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہی باقی ہے، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ دنیا ایسی تھی، ایسی ہی رہے گی۔ تم ایسے نہ رہو، بدل جاؤ۔ جتنا بھی نیک بن جاؤ، تمہیں ناپسند کرنے والے رہیں گے۔ نبیوں کو بھی سب لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کے محبوب بننے کی کوشش کرو، لوگوں میں مت تھکو۔ اللہ راضی تو سب راضی۔ سچائی جب سامنے آتی ہے تو دعاؤں کا نقاب بھی گر جاتا ہے۔ تب سمجھ آتا ہے کہ رب نے بچایا تھا، روکا نہیں تھا۔ غض بصر یعنی اپنی نگاہوں کو پست رکھو، نگاہ کی حفاظت کرو۔ اس کو نہ دیکھو جس کی وجہ سے دل کھویا ہے۔ نگاہ پست رکھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت ہمیں حیران کر دے۔ ہم صرف اس وقت نہیں مرتے جب روح ہمیں چھوڑ دیتی ہے، ہم اس سے پہلے مرتے ہیں جب ہمارے دن ایک جیسے ہو جائیں اور ہم بدلنا چھوڑ دیں، جب ہماری عمر اور وزن کے علاوہ کچھ نہیں بڑھتا۔ خدا وجود نہیں رکھتا، وگرنہ ہم لوگ اسے جہاں بھی دیکھتے بے ساختہ لپٹ جاتے۔ جسے تم نے کھو دیا ہے، اس کے نہ ہونے کی عادت بھی پڑ جائے گی، جیسے تمہیں اس کے ہونے کی عادت تھی۔ اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جس کی روح خاموشی میں تڑپتی ہے، اس کی پکار الفاظ سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔
اور ایک دوسرے کے چھپے ہوئے حال کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ صرف روزے ہی نہیں، دل بھی رکھے جاتے ہیں۔ یہ شیشے، یہ سپنے، یہ رشتے، یہ دھاگے، کسے کیا خبر ہے کہاں ٹوٹ جائیں۔ ہر دن میں وہی کام کرو جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ کمینے انسان کو جب بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ دنیا میں سے صرف وہی چیزیں تمہاری ہیں جو تمہاری آخرت کو سنوار دیں۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمت چاہیے کھڑے ہونے کے لیے اور بولنے کے لیے، اس سے زیادہ ہمت چاہیے اپنے ذہن کو کھولنے کے لیے اور دوسروں کی بات سننے کے لیے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں: ان لوگوں کے ساتھ جینا پڑے جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، ان لوگوں سے دور رہ کر جینا پڑے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرے تو اسے بتا دے، کیونکہ یہ وضاحت پیار میں بہتری اور محبت کو قائم رکھنے والی ہے۔ علم جہالت کی موت سے دل کا زندہ ہونا ہے، اور کفر کی تاریکی سے ایمان کی آنکھ کا روشن ہونا ہے۔ جس کام میں خواہشوں کو پورا کرنا مقصد ہوتا ہے، اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جنت کے دروازے کی کنجی نفس کو خواہشوں کے پورا کرنے سے روکنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوزخ کے دروازے کی کنجی نفس کے مقصد اور اس کی مراد حاصل ہونے کے سوا اور کوئی نہیں۔ جس نے تمام چیزوں کو اللہ کی وجہ سے جانا، وہ ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ شوق محبت کی تاثیر ہے اور نفرت انسانی اوصاف میں سے ہے۔ توکل یعنی بھروسہ رزق کے ہونے اور نہ ہونے کے وقت دل کا برابر ایک حال پر رہنا ہے۔ جب تک علم عمل کے ساتھ نہ ملے صاف نہیں ہوتا، اور نہ زندگی میں خلوص کی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لالچ کرنے والے سے ہر ایک وحشت اور نفرت کرتا ہے۔ عالم کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے اور جاہل کی بیداری نافرمانی۔ جو شخص اپنی زندگی میں حقیقی طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے، وہ اپنے دل میں لالچ کو جگہ نہ دے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اخلاص ہے۔ روحانیت پسندیدہ اخلاق کو کہتے ہیں، اور پسندیدہ کام یہ ہے کہ بندہ تمام حالات میں خدا تعالی سے خوش رہے۔ علماء کا کام علمی باتوں میں غور و فکر کرنا ہے، اور لوگوں کا کام ان باتوں کو سن کر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، سعادت پا جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، صبر کرو، بے صبر نہ ہو، کشادگی کا انتظار کرو، نا امید نہ ہو۔ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً تمہیں اور زیادہ عطا کیا جائے گا۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں مبتلا رہتا ہے، اس کی بےہودگی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی پورے طور پر غیبت بند کر دے تو جانوروں تک کی بولی سمجھنے لگے۔ جسم مالک کی ملکیت ہے، اس کی پرورش اور اس کی ہلاکت دونوں مالک ہی کے قبضے میں ہیں۔ عزت در حقیقت وہ ہوتی ہے جو بندے کو خدا کے دربار میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہے جو انسان کو خدا سے غائب اور غافل کر دے۔ جن لوگوں نے اپنے اخلاق اور معاملات کو مہذب بنایا اور اپنے باطن کو شرک اور کفر کی آلودگیوں سے پاک کیا، وہی اللہ کے بزرگ بندے ہیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے،
جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ صبر مصیبتوں میں ہوتا ہے اور شکر نعمتوں پر۔ نعمت پر شکر کا حکم نعمتوں کے بڑھنے کی وجہ ہے، اور فقر پر صبر کرنا اللہ کے قرب کو بڑھا دیتا ہے۔ خدا کی جانب متوجہ نہ رہنا انسان کو مغرور بنا دیتا ہے۔ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے تخت و تاج کے بلبوتے پر اپنے آپ کو امیر سمجھا۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ درود شریف ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، اور ہر خزانے کی ایک چابی ہوتی ہے۔ روحانیت کے خزانے کی چابی درود شریف ہے۔ جہنم نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے، اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھانپی ہوئی ہے۔ بد اخلاق نہ بنو، بد اخلاقی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ معاشروں میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مسائل کے حل پیش کرتے ہیں۔ ترقی اجتماعی یعنی سب سے ملا ہوا عمل ہے، اس لیے سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ جس کی زبان سچی ہے اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے ذریعے بے نیاز بنے گا لوگ اس کے ضرورت مند ہو جائیں گے۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہیں تو فضول اور بیکار کام بڑھ جاتے ہیں۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہو۔ باتوں کا لمبا ہو جانا باتوں میں مصیبت ہے، اور کام کے وقت خالی رہنا کام کی مصیبت ہے۔ 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: مصیبت کو چھپانا، صدقے کو چھپا کر دینا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، لا الہ الا اللہ زیادہ کہنا۔ جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ دنیا داروں کے ساتھ رہن سہن دین کو داغدار بنا دیتا ہے اور یقین کو کمزور کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر اور منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ جو شخص زندگی کی مناسب ضروریات سے زیادہ کا طالب ہو وہ کبھی مطمئن اور راضی نہیں ہو سکتا۔ وہ سچ مچ کا عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ عقل مند پہلے دل سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بولتا ہے۔ برے کام کرنے والوں کے ساتھ مت رہو کہ تم بھی ان کی بدکاری سیکھ جاؤ گے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہو۔ حفاظت کا نہ ہونا چیزوں کو خطرناک بناتا ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکو۔ زندگی کی سادگی صرف اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک سچ بولا جا رہا ہو۔ جو عقل مندی اور دانائی سکھائے اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ کوئی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ اہم نہیں ہے، مگر آپ اس کے کہے ہوئے کا کیا مطلب نکالتے ہیں یہ ضرور اہم ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ نفس کی خوشی خوشی نہیں، دھوکہ ہے۔
اور روح کی خوشی یہ ہے کہ چاہے جتنا نقصان ہو جائے لیکن دل مطمئن رہے کہ اللہ راضی ہے۔ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے، دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، اصل نقطہ یہ ہے کہ آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہیں۔ اگر تو اپنے باطن کی مکمل صفائی چاہتا ہے تو سچے دل سے دنیا کی خواہشات سے علیحدہ ہو جا، اپنے دل کو اللہ تعالی سے ملا دے۔ ہر سختی کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ کر بار بار کہو، یہ سختیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں جنت کے میوے کا پتہ نہ بتاؤں؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، مگر اخلاص کے ساتھ۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ جو شخص اللہ تعالی پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر سارے آسمان اور زمین کسی بندے پر بند ہو جائیں اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ اس کے لیے ان کے درمیان سے نکلنے کا راستہ ضرور بنائے گا۔ اللہ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو آتی ہے، اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے اللہ کی دوستی مل جاتی ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ جب چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، اور جب آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ شکر گزاری میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب آپ ایسے چلتے ہیں جیسے اپنے پیروں سے زمین کو چوم رہے ہوں۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد مقرر ہے، اس مقررہ حد سے آگے وہ کام نہیں کرتی، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے جس کے آگے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے بھی روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھتا ہے وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ دھوکہ یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی ایسے کام پر راضی کر لینا جس کے انجام سے وہ بے خبر ہے، اور ظلم یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا۔ معمولی باتوں پر کڑتے رہنے کی عادت جہاں آپ کی خوشیوں کی دشمن ہے، وہیں یہ آپ کو بے مقصد مصروف بھی رکھتی ہے۔ لوگ فسانے نہیں بناتے، صرف اپنے خیالوں کو نئے جامے پہناتے ہیں جو خود انہوں نے تیار کیے ہوتے ہیں۔ عام لوگ کسی خیال کی پرچھائی کو پر اور پرزے خود ہی لگا دیتے ہیں۔ اے بیٹے، اپنی خود ساختہ قید کو توڑ اور آزاد ہو جا، اللہ کے سوا کی قید سے الگ ہو جا۔ تو سونے چاندی اور جسمانی لوازمات کا قیدی کب تک بنا رہے گا؟ عشق کے ذریعے اس قید سے رہا ہو جا۔ حقیقت اور ہی کچھ ہے، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو اپنا ہو نہیں سکتا اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ زمین پر وہی لوگ ملتے ہیں جن کو کبھی آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں ایک دوسرے کی محبت ملی ہو۔ مریضان محبت کو فقط دیدار یار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے اور اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے اور اس ندی کا حصہ نہیں بنتا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کی شکایت نہیں کرتے، کیونکہ راستہ تو مشکل ہوتا ہی ہے۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ رکھنے والے لوگوں کی بڑی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
چہروں کا مطالعہ کتابوں کے مطالعے سے کہیں زیادہ دانائی عطا کرتا ہے۔ زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ الگ باب، الگ انداز اور ایک الگ عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں آب حیات پیدا کی ہیں، لیکن صبر سے بڑھ کر کوئی آب حیات نہیں۔ ناپختہ سوچ زرخیز زمین کی طرح ہے، اس میں جو بو دیں گے وہی اگاتا ہے۔ پیڑ درویش ہوا کرتے ہیں، سبز رکھو تو دعا دیتے ہیں۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کی، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا۔ اللہ کا کرم ہے تو خوش رہو محسن، کہاں کے رنج و علم، تنگ دستیاں کیسی۔ ہر بندے میں انسان جیسے وصف نہیں ہوتے۔ ایک عقل مند انسان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں دو طرح سے آزمایا جاتا ہے، کبھی ہم سے ہمارا سب کچھ چھن جاتا ہے اور کبھی وہ سب کچھ دے دیا جاتا ہے جس کی ہمیں چاہت ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ سب کہی جا چکی ہیں، بس اب ان پر عمل کرنا باقی ہے۔ مشکلات زندگی کا حسن ہے، اور جو شخص ان پر قابو پا لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو بامعنی اور بامقصد بنا لیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے وہ دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف نہ کرے؟ آخرت کی تیاری میں جلدی کرو، نہ جانے کب وہ بیماری لگ جائے جو زمین کے نیچے پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔ اگر تمہیں قرآن کی تاثیر کا علم ہو جائے تو تم موسیقی کے تمام آلات جلا ڈالو۔ یہ گانا بجانا روح کے لیے تیزاب ہے، یہ ہمارے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو دل کو سکون میسر نہیں، کبھی قرآن کو توجہ سے سنو تو معلوم ہو جائے کہ سکون کیا ہے۔ گانے بجانے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرو تو پتہ چلے سکون کیا ہے۔ یا رب عطا کر شفاف راستے، پاک اور صاف راستے، جہاں بھٹکنے کا گمان بھی نہ ہو۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو ہم سے وہ چھین سکے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، سوائے خود اللہ کے۔ اور کوئی بھی ایسی قوت نہیں جو ہمیں وہ دے سکے جو اللہ نے ہم سے لے لیا ہے، سوائے خود اللہ کے۔ اللہ کا محبوب بندہ مشکلات میں گھرا رہتا ہے، اور جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو اس پر دنیا فراخ کر دی جاتی ہے۔ یا اللہ، اگر آزمائشوں پر اجر اور آپ کی رضا کا وعدہ نہ ہوتا تو یہ غم ہمیں مار دیتے۔ ہمیں ثابت قدم رکھنا اور اپنے قرب سے محروم نہ کرنا۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت کو چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ جنت کو عبادات کی مشقت، ناپسندیدہ مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جہنم کو خواہشوں کی لذت اور نفس کی پیروی سے ڈھانپ دیا گیا۔ زندگی سے اور اللہ سے راضی ہونے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ قبول کر لیا جائے کہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں تھا اور کچھ بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ سب دنیاوی تعلق ہیں جو اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ جانی ہیں۔ ساری محبتیں، ساری الفتیں، سب دوستیاں، سب جان پہچان، آپ بھی میں بھی، ہم سب اسی کے ہیں اور وہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ منافق کو نیکی کی طرف بلایا جانا ہمیشہ برا لگتا ہے، اس پر نصیحت بڑی بھاری گزرتی ہے۔ وہ کسی سے بھی کوئی دین کی بات نہیں سننا چاہتا،
وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اس کا دل گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے۔ منافق کو مخلص مومن ہمیشہ بیوقوف لگتے ہیں۔ اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال، آرام اور پیشہ یا جان قربان کرنے والے منافق کو بیوقوف لگتے ہیں۔ غلط سوچ اور منفی سوچ کچھ لوگوں کے جسم میں پیوست ہوتی ہیں۔ آپ انہیں دنیا کی کوئی بہترین بات بھی بتا دیں، وہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسے لوگوں سے کم از کم 1 میل کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ منفی سوچ ایک ایسی کھینچنے والی کشش ہے جو کامیابی، خوشی، سکون اور مثبت سوچ کو اپنے جہنم کی طرف کھینچنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر تم فرشتوں کے قلموں کی چرچراہٹ کو سن لو جب وہ ذکر کرنے والوں میں تمہارا بھی نام لکھتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کہنے کی تڑپ میں تم اپنی جان دے دو۔ اللہ عز و جل نے مومن کی طاقت اس کے اعضاء میں نہیں رکھی، یعنی اس کے جسم میں نہیں رکھی، بلکہ دل میں رکھی ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ ایک بوڑھا گرمی کے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے، جبکہ نوجوان اس سے عاجز نظر آتا ہے؟ کتنا اچھا ہو کہ ہم کسی حقدار کی ایسے مدد کریں کہ جسے پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے مدد کی ہے۔ یقین کیجئے یہ آپ کی طرف سے اللہ کے دیے میں سے دے کر بہترین شکر ادا کرنا ہے۔ رب کی خوشی اور رضا نصیب ہو جائے تو پھر یہ کمال کی بات ہے۔ آسمان پر پہلا حاسد شیطان اور زمین پر قابیل تھا، دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خوش لکڑی کو۔ جو خود کو دیندار سمجھے لیکن اپنی زبان پر قابو نہ رکھے، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کی دینداری بیکار ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہی کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے نہیں سنائی دیتی، انہیں دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ ہوشیار انسان مصیبت کو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، مگر نادان لوگ اس کے اتنے قریب سے گزرتے ہیں کہ ان کو سزا ملتی ہے۔ جاہل سے تعلق کا توڑ دینا عقل مند سے تعلق رکھنے کے برابر ہے۔ جس نے صرف اپنی رائے پر بھروسہ کیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے لوگوں سے مشورہ لیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو۔ عبرت ڈرانے والی خوب اچھی نصیحت کرنے والی ہے۔ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں مگر اس پر غور کرنے والے کتنے کم ہیں۔ برائی پر نیکیوں سے زیادہ طاقتور نہ ہونا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے بدلہ دے دو۔ اے لوگو، اپنے نفس کو ادب سکھانے کی ذمہ داری سنبھال لو اور اسے بری عادتیں اپنانے سے روک دو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بغیر حق کے مال لٹانا اسراف اور فضول خرچی ہے۔ یہ صفات دنیا میں تو اس آدمی کو سر بلند کر دیتی ہیں، مگر آخرت میں یہی اس کی پستی کی وجہ بنتی ہیں۔ اے لوگو، دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے اور آخرت ٹھہرنے کی جگہ ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی گزرگاہ سے اپنے ٹھہرنے کی جگہ کا کچھ سامان کر لو اور اپنے رازوں کا پردہ اس کے سامنے نہ اٹھاؤ جو ان سے واقف ہیں۔ 1000 دوستوں میں سے اس دوست کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی برداشت نہ کر سکے۔
آخرت میں جس چیز یعنی ثواب کی تمہیں سخت ضرورت ہوگی، تم خود کو دنیا میں اسی کام میں مصروف رکھو۔ جب تم آخرت کو اختیار کر لو گے تو دنیا تمہارے سامنے بالکل معمولی سی چیز ہو جائے گی۔ آزمائش اور مصیبت پر جتنا اعتراض کیا جائے گا وہ اتنا ہی پہاڑ بنتی جائے گی۔ جو اللہ کے ساتھ جڑتا ہے اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو جڑنا چاہے وہ ضرور جڑ جائے، کیونکہ اللہ سے جڑنا ہی اصل کمال ہے۔ گناہ کم کرو تاکہ موت تمہارے لیے آسان ہو۔ خدا کی قسم، موت کی یاد بیکار باتوں سے روک دیتی ہے۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے خیال کی دنیا میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ان نافرمانیوں کی معافی لیا کرو جو دن بھر میں آپ سے سرزد ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا مقصد بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو ساتھ ہی کچھ دینے کی نیت بھی کر لیں۔ یہ بازار کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔ خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے اور امیدوں کا حد سے زیادہ بڑھ جانا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ جو توبہ میں دیر کرتا ہے وہ خود اپنے کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس پر موت کے اچانک حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کو مانتا ہے مگر صرف دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ جو ناپسند ہو اس سے فاصلہ اختیار کرو، جھوٹ سے سمجھوتا مت کرو، شرمندگی سے دوستی مت پیدا کرو۔ اللہ نے یہ نفس یعنی تمہاری یہ جان اس لیے عطا نہیں کی کہ تم اسے عذاب دو۔ اس بات سے بچو کہ لوگوں میں تو تم بن سور کر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا سامنا گناہوں کے ساتھ کرو۔ حق اور باطل میں 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ جو اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے، اور کانوں سے تو بہت سی غلط باتیں بھی سنا کرتے ہو۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اسی میں کامیابی ہے۔ راج اللہ کا ہے اور رواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے علاوہ زندگی فضول ہے۔ اللہ کے معنی ہے جس کے بارے میں مخلوق حیران ہو اور اس کی طرف پناہ لی جائے، اور اللہ وہی تو ہے جو آنکھوں کے ادراک سے پوشیدہ اور وہم و گمان سے چھپا ہوا ہے۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ سراہنا چاپلوسی ہے، اور اس کے حق میں کمی کرنا غلط بیانی ہے یا حسد ہے۔ جن کے پاس بیٹھنے سے غم لذت میں بدل جائیں، اپنا آستانہ وہی بناؤ اور وقت انہی کے ساتھ بسر کرو۔ زمانہ تو باتیں ہی کرتا ہے، سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی، لیکن یہ آپ کی ذات پر ہے کہ کس بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں اور کس بات کو دل سے لگا لیتے ہیں۔